رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، تمام پاکستان بھر کے صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے سوالات جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اور شوگر جو ہے وہ تو مجھے تو ہو گئی ہے، کچھ ساتھیوں کے میسیجز ایک جو آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم خوشخبری بھی دیں گے، اور جو دوسری چیز تھی، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں بڑا خوش ہوں، اور خوش کس لیے ہوں کہ میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ لوگ امیدیں لگائی ہوئی تھی سرداری صاحب کے ساتھ، اور 5 بجے پہلے لالی پاپ جو ہے وہاں سے لالی پاپ آنا شروع ہوئے، اور مگر الحمدللہ جو ہم نے ایک بات کی تھی، ایک کمٹمنٹ تھی کہ اپنے تمام ملازمین کو جو ہے وہ دیں گے، ڈیفینیٹلی میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ جو قربانی دی ہمارے ساتھیوں نے، جو 10 فروری کا دھرنا ہم نے موخر کیا تھا، جو ساتھی ایک فاصلہ طے کر کے آئے تھے، جو پرائم منسٹر نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر تھا۔ بہت سی چیزیں جو ٹائملی اس وقت ساتھیوں سے شیئر نہیں کی، ڈیفینیٹلی جو چیزیں جب کنکلوڈ ہوتی ہیں تو میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ ٹی وی کے اوپر خبریں 15% کی تھی، 20% کے نوٹیفیکیشن اور کیا کیا چلتا رہا، کہ جب تک کوئی اتھینٹک چیز نہ آ جائے بیچ میں، فی الحال بند کر دیں، پھر میں آؤں گا کہ کتنے بندے تھے یا نہیں تھے۔ 1000 ہے۔ تو سب سے زیادہ جو دکھی ہوئے ہمارے ایک تو پینشنرز، جو ہمارا ٹیکس ریبیٹ تھا، ہمارے فیڈرل کے جتنے بھی ٹیچرز، ہماری یونیورسٹیز کے ایک بڑی تعداد ہمارے پروٹیسٹ کے اندر ٹیچرز ریسرچرز کمیونٹی کی آتی ہے، اس کو اے بی این ایشو کروایا ہے۔ فیڈرل میں تو یہ پیسے کٹے، 10 15 15 20 20 50 ہزار بھی کٹے، ہم نے الحمدللہ اس کو اے بی این ایشو جو ہے کہ جس ڈیٹ سے جاری ہوا وہ واپس ہوگا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لڑائی ہی یہ تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ فوری طور کے اوپر دیں، بٹ گورنمنٹ اس کے اوپر یہ بات کر رہی تھی کہ کرنٹلی جو فسکل سپیس ہے یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، اور ہم نے بڑی لڑائی لڑی اس کے اوپر۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں آپ کو کہ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سینیٹرز ان کے لیے ہے تو ان کا تعداد کم ہوتی ہے جو بھی معاملات ہیں، تو یہ جو ریٹن ایگریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے 3 فیڈرل منسٹرز انکلوڈنگ فائنینس منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک ریٹن تحریری ایگریمنٹ ہے، اور اس کے اندر ڈیلے بھی جو آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فائنینس کی جو ہے بیچ میں، کیونکہ بہت سی کھچڑی تھی اس کے اندر، فائنینس کی یہ ساری کی ساری اس کے اندر رضامندی شامل ہے، یعنی کہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یہ ان ملازمین کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان ماڑے مسکین مہاتڑ ملازموں کو مل رہا ہے جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی اوقات کوئی نہیں ہے، اور اگر سرکاری ملازمین کی کیٹیگری کی جائے تو آپ لوگ شودر کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یہ تنخواہوں میں تفریق کا مسئلہ تو پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا، یہ جدوجہد کی، اور یہ الاؤنس جو مل رہا ہے، نہ پرائم منسٹر آفس، نہ پریزیڈنٹ آفس، نہ نیشنل اسمبلی، نہ سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ، پولیس، فوج، آئی ایس آئی، کسی کو نہیں ملنا، یہ محروم ملازمین کو ملنا ہے جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ کم ہیں۔ بجٹ کے اندر ٹائم کتنا رہ گیا ہمارا؟ مارچ چل رہا ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون، 4 مہینے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچائیں اور مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر قائل کریں کسی کو۔ پھر دوسرا ایک پریشر، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ تو ہے معاملات اور ساری چیزیں، میں بڑا واضح ہوں اس حوالے سے کہ جب ایک چیز قائدین کی طرف سے کال تھی رحمان باجوہ، اور اگر 30 ساتھی رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو باقی ساتھی کیوں نہیں بیٹھ سکتے جی؟ کہ اتنی بے چینی جن کو لگی ہوئی ہے، کاش کہ میری تعداد وہاں پہ بیٹھی ہوتی،
کہ میرے اوپر 10,000 بندہ بھی گن پوائنٹ کے اوپر لے آئیں، اگر میری جیب کے اندر 1,000 روپیہ ہے تو وہ 1,000 روپیہ ہی ہے، وہ 2,000 نہیں لے سکتے اگر 2,000 بندے بھی لے آئیں، مگر میری جیب کے اندر 1,000 روپیہ اور دے نہیں رہا ایک بندہ، تو 4 بندے آئیں گے تو زبردستی میری جیب سے وہ چیز نکلوا سکتے ہیں۔ بٹ جو ہماری تعداد تھی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی، مگر جتنے بھی ساتھی احتجاج اور دھرنے کے اندر شریک ہوئے، جتنے بھی قائدین یا ملازمین، آپ لوگ خراج تحسین کا باعث ہیں، یہ ایک اچھی تعداد تھی۔ اور اس ڈاکومنٹ کو ہم زبردستی بھی ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ جو ہے وہ کروا سکتے تھے 21 تاریخ کو بھی، بٹ ڈیفینیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم اگر ایک دن بھی آگے لے کے جاتے تو آگے ہفتے کا دن تھا اور پھر اتوار کا دن تھا، 2 دن کے اندر اندر ہم سب ایکسپوز ہوئے ہوتے۔ میں بڑا واضح اس کے اوپر بتا رہا ہوں، کوئی دو رائے نہیں۔ انسان ہے، یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ اور دیگر جو قائدین اس الائنس کا حصہ ہیں، اس گلدستے کا حصہ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کوارڈینیشن کے ساتھ اور الحمدللہ مشاورت کے ساتھ، کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا ایک فیصلہ آیا اور یہ ساری چیزیں ہوگی جی 10 تاریخ کو جو ہے ہو جاتا۔ بارہا سمجھایا اور 4 یا 5 لوگ، اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، نام لینا بھی ضروری نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ہم کہ دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو ایک فیصلہ، ایک آفر دی گئی تھی۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ریاست کے ساتھ ٹکرا جائیں گے یا کچھ ہے، تو 26 نومبر کو بھی جو ہے ہمارے لوگ آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ سنجانی کے پاس رک جائیں، مگر کچھ لوگوں کو ایک بڑا شوق تھا، پھر وہ 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچے، لائٹیں بند تھی۔ اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے لیے میرا ایک ایک ملازم بہت قیمتی بھی ہے۔ ڈرنے والے گھبرانے والا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر بیٹھے تھے فیڈرل سیکریٹریٹ وہاں پہ بند تھا کہ جو لوگ وہاں پہ آئے سب کو پتا ہے کہ عملی طور پہ گیٹس کو تالے لگائے، مگر وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کا بھی کام تھا۔ اور مجھے دکھ افسوس، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریگولرائزیشن والا جو ہے، نجکاری والا جو معاملہ ہے، ایس او ایز، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں یہ سارے ادارے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ جی میرے پتہ نہیں پی ڈبلیو ڈی کا نام نہیں ہے، میرے یوٹیلٹی سٹور کا نام نہیں ہے، میرے ڈسکوز کا نام نہیں ہے یا اس کا نام نہیں ہے۔ جو یونینز ایسوسیشن الائنس کے اندر شامل تھی ان کی یہ کمیٹیز بنے گی، ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے دلائل کے ساتھ اپنے ادارے کے حوالے سے مقدمہ وہاں پہ رکھیں۔ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، احتجاج کر کے لے لیں۔ اس بڑے احتجاج کی صورت کے اندر ہم نے جو اپنی چھوٹی انٹیٹیز ہیں ان کو بھی لے کے جائیں گے۔ رول 17A، مجھے اللہ کے گھر بڑا یقین ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سرکاری ملازم ہی ہے نا وہاں پہ، لا اینڈ جسٹس کے اندر بھی سرکاری ملازم ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ تو یہ رحمان باجوہ کی ذات کے لیے نہیں، اور یہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ایک قرض ہے۔ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج رول 17A اور یہ ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں ہمارے، ان کو ہم جس طرح سے خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی بنی تھی اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ریزالو کروائیں گے۔ پنجاب کے حوالے سے ہمارے ساتھی بات کرتے ہیں، ادھر تو بات ہی نہیں ہوئی ہے، کچھ ریٹن ایگریمنٹ کے اندر آ گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جو معاملات ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کا بھی جو مسئلہ ہے لیو انکیشمنٹ کا پنجاب کا، وہ حل کروانا ہے۔ 17A اور یہ سارے اسٹیپ کیبنٹ سے کریں گے، ایز اے ہول ہم نے اس کو کروا لینا۔ ہائرنگ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات تھے، میرا تو بڑا کلیئر ہے، خواہش جو ہے یا مطالبہ کہ ہائرنگ کو تنخواہ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے، ہاؤس رینٹ ختم ہی کر دینا چاہیے۔ بٹ جو ایک سمری گئی ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے لینا دینا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پہ ریلیف ملے گا۔ جو ٹیکس ریبیٹ والا ہے 25%، میرا ملازم یہاں سے جو میکسیمم تعداد ٹیچرز کی ہوتی ہے یہاں سے آتا اور واپس جاتا، پتہ لگتا کہ تنخواہ کم ہوئی ہوتی تو پھر یہ ہونا تھا کہ جی ہم تو بڑھوانے گئے تھے، باجوہ صاحب نے تنخواہ ہماری کم کروا دی۔ تو ٹیکس ریبیٹ بھی ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے
وہ تو بیچارے سن بھی نہیں سکتے. بہت سے ساتھی ہیں اگر سننے والے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یا جن کے ہاتھ ہیں. ہمارے ڈسیبل امپلائیز کا ایشو تھا, میٹنگ میں آگے تھے, آلدو کے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھے, ہم نے وہ کروا لیا. خاص طور پہ فیڈرل کے ہمارے ساتھی, پروونسز کے تمام ساتھیوں کی اپگریڈیشن صوبوں کی جو ہے وہ ہو چکی ہے. فیڈرل کے ساتھیوں کی اپگریڈیشن صوبوں کی طرز پہ رہتی تھی, وہ بھی اس میں انشاءاللہ کور ہوگی. اور جو کلاس 4 کا ملازم ہے جس کو 2 سکیل دیے ہوئے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سکیل کی مراد بھی ملیں گی.